نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم المقام خادم سرکار مفتی اعظم ہند عالی جناب غلام فرید صاحب کو اور ساتھ ہی ساتھ محترم فردوس بھائی کو اور ان تمام تر حضرات کا جنہوں نے اپنی عقیدت و محبت کے ہار و پھول پیش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ ناصحانہ خطاب آپ نے حضرت علامہ مولانا ساجد اشرفی ثقافی سے آپ نے سماعت فرمایا۔ بعدہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عاقل اشرفی ثقافی سے بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ کرم فرما مداح خیر الانام حضرت حافظ و قاری محمد نفیس صاحب قبلہ سے آپ نے منقبت کے اشعار سماعت فرمائے۔ حضرت حافظ و قاری شمیم فردوسی صاحب سے آپ نے ان کے مخصوص لب و لہجہ میں کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ نقیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا محمد نسیم فردوسی صاحب کی نقابت آپ نے سماعت فرمائی۔ حضرت حافظ و قاری سراج احمد صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ دیگر حضرات بھی ممبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں تاکہ کچھ مفید باتیں میں آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ ایک مرتبہ دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع ایک زبان ہو کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ جس ملک میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ ہمارا اور آپ سب کا پیارا ملک ہندوستان ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آئے دن جلسے ہوتے رہتے ہیں، بڑے سے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑی سی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپیہ صرف اور صرف ڈیکوریشن پر خرچ کر دیا جاتا ہے، مگر جب ہم ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر ہونے والے جلسوں کا تعلق زیادہ تر سیاست سے ہوتا ہے۔ کہیں اس پارٹی کا جلسہ ہے، کہیں اس پارٹی کا جلسہ ہے، کہیں فلاں پارٹی کا جلسہ ہے، کہیں فلاں پارٹی کا جلسہ ہے، مگر الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پاکیزہ جلسہ نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، نہ کسی سیاست سے تعلق رکھتا ہے، نہ کسی دنیا دار سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ آج کے ہمارے جلسے کا تعلق ہے بغداد کے تاجدار سے۔ آج کے ہمارے جلسے
کا تعلق ہے ولیوں کے سردار سے، آج کے اس جلسے کا تعلق دنیا کے وزیر اعظم سے نہیں بلکہ بغداد کے غوث آج کے ہمارے جلسے کا تعلق بغداد کے غوث اعظم سے ہے، اور جس جلسے کا تعلق کسی نبی سے ہو جائے، جس جلسے کا تعلق کسی ولی سے ہو جائے، جس جلسے کا تعلق علی سے ہو جائے، وہ جلسہ بھی محترم ہوتا ہے، اس جلسے میں بیٹھنے والے بھی محترم ہوتے ہیں، وہ جلسہ بھی محترم، اس میں بیٹھنے والے بھی محترم۔ توجہ، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی صحبت میں بیٹھا، کافر بن گیا، اور اللہ کے ولی کی صحبت میں اصحاب کہف کا کتا بیٹھا تو جنتی بن گیا۔ اللہ والے کی صحبت میں کتا بیٹھا تو جنتی بن گیا۔ قرآن کی تفاسیر کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو پتہ چلا دقیانوس کے دور میں کچھ اہل ایمان ظالم و جابر بادشاہ کے ظلم سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگل کا راستہ اختیار کیا، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، چلتے چلتے کچھ دور آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے تو کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کر ان اولیاء اللہ نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ کتا دبے پاؤں چلا رہا ہے۔ ان اولیاء کرام میں سے ایک نے پتھر کا ٹکڑا اٹھایا تاکہ کتے کو مار دے، اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے قوت گویائی عطا فرما تاکہ تیرے ان بندوں سے میں ہم کلامی کا شرف حاصل کر لوں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، کتا دو پاؤں پر کھڑا ہو گیا، اور دو پاؤں پر کھڑے ہونے کے بعد کتے نے اللہ کے ولیوں سے کہا، مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ تو اولیاء کرام نے جواب دیا، میں ایمان بچانے کے لیے جنگل کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایمان بچانے کے لیے ہم جنگل کی طرف جا رہے ہیں، تو کتا ہے، کتے کی فطرت ہے بھوکنا، تو بھوکے گا ہم پکڑے جائیں گے۔ تو کتے نے کہا تھا وہ اور کتے ہوں گے جو ولیوں میں بھوکنے ہوں گے، ارے ہم ولیوں میں بھوکنا نہیں کرتے۔ فقیر کا جملہ دل کی تکتی پر نوٹ کرو، وہ کتا ہو کر کے ولی کا مقام سمجھ گیا، وہ کیسے کتے ہیں جو ولی کا احترام نہیں سمجھتے، ولی کی اہمیت نہیں سمجھتے، ولی کا مقام نہیں سمجھتے۔ کتا کھڑا ہو کے دو پاؤں پر یہ بتا دیا کہ ولی کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتے نے کہا ہم وہ کتے نہیں جو اولیاء پر بھوکا کریں، پتا چلا وہ کتا ہو کر کے ولیوں کی عظمت کیا ہے، کتے کو پتا چل گیا۔ اب اگر کوئی آج کا انسان ولیوں کی شان میں گستاخی کرے تو آپ اندازہ کر لینا، ارے وہ کتا جب اس نے ولیوں کا احترام کیا، اب ولی چلے، کتا پیچھے پیچھے چلا، چلتے چلتے وہ اللہ کے ولی ایک غار میں داخل ہوئے، اور کتا غار کے دہانے پر پہنچا، کتا کس اسٹائل میں بیٹھا، قرآن نے اسٹائل کو بیان کیا ہے، ہمارا تمہارا رب فرماتا ہے وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے ان کا کتا غار کے دہانے پر باہوں کو پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات یہ کتا ہے، مگر ذمہ دار علماء ہیں منبر پر، ان سے پوچھئے کہ اگر کوئی یہ آیت پڑھے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، نماز میں پڑھے، نماز ہوگی کہ نہیں؟ وہ علماء جواب دیں گے یہ آیت کوئی نماز میں پڑھے نماز ہوگی، ثواب ملے گا۔ اور اس آیت میں ذکر کس کا ہے؟ کتے کا ذکر ہے۔ حضرات پتا کیا چلا کہ اولیاء کی صحبت میں کتا بیٹھا، اور اس کا ذکر نماز میں، اس کا ذکر قرآن میں، اس کا ذکر منبر پر، اس کا ذکر جلسے میں۔ ارے جب کتا اولیاء کی صحبت میں بیٹھ گیا تو اس کا مقام اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا
بیٹھنے کا انداز رب نے بیان کر دیا. اور توجہ فقیر کا جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر پاگل کتا آپ پر حملہ کرنا چاہے, کاٹنا چاہے, اور کوئی وقلبہم باسط ذرائعہ بالوسیط یہ پڑھ لے تو پاگل کتا حملہ نہیں کرے گا, کتا کاٹے گا نہیں. حضرات جو اولیاء کا کتا ہے اس کا نام ہے قطمیر. حضرات پتا کیا چلا کہ ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کتے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ کتے کا نام لیا جائے تو پاگل کتا نہیں کرتا. کتے کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو غوث اعظم کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی, غریب نواز کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی, محبوب الہی کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی, اولیاء کرام کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی. سبحان اللہ. اولیاء کرام کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی. کتے کا ذکر نماز میں, کتے کا ذکر قرآن میں, اور وہ کتا نماز اس نے نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, کوئی حج کوئی زکات کچھ نہیں, ولیوں سے محبت کیا, ولیوں سے محبت کیا. اور جب ولیوں سے محبت کیا تو یہ مقام مل گیا کہ آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد اس کتے کا ذکر ہو رہا ہے, اس کتے کا چرچا ہو رہا ہے. حضرات ابھی نہ سمجھو گے, اگر ولی سے محبت کتا کر لے کتے کا احترام بڑھ جائے. آپ نے تو ولی سے نہیں ولیوں کے تاجدار سے محبت کیا ہے, شہنشاہ بغداد سے محبت کیا ہے, پیران پیر سے محبت کیا ہے. اور پیران پیر سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ خالی 11ویں شریف کھاؤ بس؟ پیران پیر سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ خالی ان کے نام پر لنگر شریف کھاؤ بس؟ پیران پیر سے محبت کا مطلب یہ ہے پیران پیر نے نماز کی پابندی کی ہے, نماز کی پابندی کرو. پیران پیر نے جھوٹ کو ترک کیا ہے, آپ نے جھوٹ نہیں بولا. پیران پیر سے محبت ہے تو جھوٹ بولنا بند کرو. پیران پیر سے محبت ہے جھوٹ بولنا بند کرو. پیران پیر نے قرآن کی تلاوت کی ہے اس لیے قرآن کی تلاوت کرو. اور آج کی محفل میں یہ وعدہ کرو, ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو, ہاتھ اٹھاؤ, آج کے بعد سے انشاءاللہ ہماری نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. آپ نیچے کریں. اگر آپ نے نماز کی پابندی کر لی, نماز کی پابندی کر لی, تو تانے جو لوگ دے رہے ہیں کہ یہ سنی بریلوی نماز میں کچے ہوتے ہیں اور لنگر شریف کھانے میں آگے ہوتے ہیں, تو منہ توڑ ان کو جواب مل جائے گا کہ پوریا کی سرزمین پر پیران پیر کے نام پر وہاں بیٹھ کر کے لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ خالی ہم لنگر کھانا نہیں جانتے, ارے ہم نماز کی پابندی بھی کرنا جانتے ہیں, کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ایک سجدہ کربلا کے میدان میں کیا تو پوری دنیا مل کر کے آج تک حسین کے سجدے کا جواب نہ لا سکی. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور غوث اعظم, کرامات غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تاکہ یہ کہنے کا موقع نہ ملے. اور سنو ایک بات دل کی تختی پر نوٹ کر لو کہ نماز پڑھنے کا حق صرف سنیوں کو حاصل ہے. نماز پڑھنے کا حق صرف سنیوں کو حاصل ہے, کیونکہ تمام فرقے اہل سنت کے علاوہ تمام 72 فرقے ارے ان پر پہلے لازم ہے کہ ایمان لائیں. نماز کی بات بعد میں ہوگی, پہلے کلمہ پڑھیں اور ایمان میں داخلہ لیں تب نماز کی بات کریں. ہمارے بزرگان دین کہا کرتے تھے جن کی نماز, جن پر نماز ہی نہیں وہ نماز کے لیے گاؤں گاؤں گھوم رہے ہیں, جن پر نماز ہی نہیں وہ نماز کی دعوت گاؤں گاؤں دے رہے ہیں, اور جن کی قبول ہوتی ہے وہ سنیوں نماز تم پر فرض ہے, نمازیں تمہاری قبول ہوگی. اس لیے کہ جو نماز کے لیے گھوم رہے ہیں, ہم تبلیغ کے مخالف نہیں. جملے کو سنو,
ہم تبلیغ کے مخالف نہیں، مگر تبلیغ اس طرح کرو جس طرح غوث اعظم نے کی ہے، تبلیغ اس طرح کرو جس طرح غریب نواز نے کی ہے، تبلیغ اس طرح کرو جس طرح محبوب الہی نے کی ہے، تبلیغ اس طرح کرو جس طرح اعلیٰ حضرت نے کی ہے، تبلیغ اس طرح کرو جس طرح مختوم اشرف نے کی ہے، تبلیغ اس طرح کرو جس طرح صابر پاک نے کی ہے، تبلیغ اس طرح کرو جس طرح بابا فرید نے کی ہے، تبلیغ اس طرح کرو جس طرح مکے کی گلیوں میں آمنہ کے لال نے کی ہے، مدینے کی گلیوں میں تاجدار انبیاء نے کی ہے۔ میرے نبی کی شان ملاحظہ کرو، میرے نبی جو تبلیغ کے لیے گئے طائف کے میدان میں پتھر برسا دیا لوگوں نے، مگر میرے نبی تبلیغ سے رکے نہیں، تبلیغ کو کم نہیں کیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جنہوں نے پتھر برسائے تھے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے، کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے نبی نے جب مکہ فتح ہوا تو میرے آقا نے حضرت بلال سے کہا تھا، بلال کعبے کی چھت پر تم کھڑے ہو جاؤ۔ دیگر صحابہ موجود، کسی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا نہیں کیا۔ میں سوچنے لگا یا رسول اللہ، تمام صحابہ موجود تھے، آپ نے بلال کو کعبے کی چھت پر کیوں کھڑا کیا؟ تو نبی کی رحمتوں نے جواب دیا تاکہ مکے کے لوگوں کو پتہ چل جائے یہی وہ بلال ہیں جن کو تپتے ہوئے صحرا میں گھسیٹا گیا تھا، یہی وہ بلال ہیں جن کے سینے پر وزنی پتھر رکھ کر کے کھینچا گیا تھا، تاکہ مکے والے دیکھ لیں یہ وہ بلال ہیں جن کو طرح طرح سے اذیتیں دی جا رہی تھی، مگر بلال نے جب نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو مصطفیٰ نے زمین سے اٹھا کر بلال کو وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں لوگوں کا گمان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کعبے کی چھت پر بلال کو کھڑا کر کے نبی نے بتا دیا اب یہ بلال بلال نہیں ہے، زمانے کے ہلال بن چکے ہیں، زمانے کے ہلال بن چکے ہیں۔ اس لیے نبی کے دامن کو تھام لو۔ حضرت علامہ مولانا ساجد اشرفی صلافی صاحب نے مجھے بتایا، اور ابھی اس کمیٹی کے لوگوں نے استقبال بھی کیا، اور وہ کمیٹی نوجوانوں کی الحمدللہ اگر نوجوان متحد ہو جائیں، نوجوان متحد ہو جائیں تو انقلاب آ سکتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، کون نہیں جانتا حضرت خالد بن ولید، وہ حضرت خالد بن ولید جب تک اسلام میں آپ نے داخلہ نہیں لیا تھا، اسلام کے خلاف آپ تلواریں لے کر گھوم رہے تھے، اور کئی جنگیں اسلام کے خلاف آپ نے لڑی ہیں، مگر وہی خالد بن ولید ہیں۔ جب آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخلہ لے لیا، تب خالد بن ولید کا نام سن کر کے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو رہا تھا۔ خالد بن ولید جس جنگ میں پہنچ جاتے تھے اس جنگ میں کامیابی مقدر بن جایا کرتی تھی۔ خالد بن ولید جس جنگ میں تشریف لے جاتے تھے مسلمان جنگ نہیں ہارتے تھے۔ یہ خالد بن ولید عربیون نسل تھے، حسین و جمیل تھے، اور نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد نبی سے جب محبت کیا تو میرے مصطفیٰ نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا۔ آقا نے فرمایا خالد اللہ کی تلوار ہے، خالد اللہ کی تلوار ہے، اور خالد اللہ کی تلوار۔ اور خالد کے ایک دوست جن کا نام تھا عبداللہ، اور حضرت عبداللہ نہایت کالے تھے، نام تھا اسود، نہایت کالے تھے، حبشہ سے تعلق تھا، لیکن آؤ دیکھو وہ حضرت اسود میدان کارزار میں لوگ آتے تھے لڑنے کے لیے، کوئی لوہے کا لباس پہن کر آتا تھا حفاظت کے لیے، لیکن حضرت اسود میدان کارزار میں جب اترتے تھے تو آپ لوہے کا لباس نہیں بلکہ بدن سے اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے اور ننگی پیٹھ تلوار چلاتے تھے۔
ننگی پیٹھ تلوار چلاتے تھے اور خالد بن ولید کے ارد گرد رہ کر تلوار چلاتے تھے۔ کسی نے کہا اے اسود آپ خالد کے قریب رہ کر کے تلوار کیوں چلاتے ہو؟ تو اسود نے کہا تھا میرے مصطفیٰ نے خالد کو اللہ کی تلوار کہہ دیا ہے۔ جنگ میں سارے لوگوں کی نظریں خالد بن ولید پر ہوتی ہیں اور سارے لوگ خالد کی دشمنی پر اتر آتے ہیں تاکہ خالد کو شہید کر دیں، مگر میں خالد کے ارد گرد اس لیے لڑتا ہوں کہ میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن خالد پر آنچ نہیں آنے دوں گا، کیونکہ اگر خالد کو شہید کر دیا گیا تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے گی۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے خالد بن ولید کے پورے جسم پر ایک انگلی کے برابر کوئی جگہ باقی نہیں تھی جہاں تلوار کا زخم نہ لگا ہو، جہاں کوئی بے بس نہ ہوا ہو، جہاں کوئی انگلی اور بھالا نہ لگا ہوا ہو، لیکن وہی خالد بن ولید ہیں پوری زندگی اسلام کے لیے لڑتے رہے، اسلام کے لیے لڑتے رہے۔ بڑی تمنا تھی شہادت مل جائے لیکن خالد کو شہادت نہ مل سکی۔ کیوں؟ اگر خالد شہید ہو جاتے دنیا کہتی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اور مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا خالد اللہ کی تلوار ہے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا مل کر کے خالد کو شہید نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ نبی نے کہہ دیا تھا خالد اللہ کی تلوار ہے۔ اور مصطفیٰ جسے اللہ کی تلوار کہتے ہیں اسے کون سیر کر سکتا ہے؟ خالد بن ولید میدان کارزار میں تلوار چلا رہے ہیں۔ حضرت اسود کہتے ہیں اتنے میں نے دیکھا جنگ زوروں پر تھی، جنگ زوروں پر تھی، گاجر اور مولی کی طرح سر کٹ کر کے گر رہے تھے۔ اسود کہتے میں نے دیکھا خالد بن ولید گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور زمین میں کچھ تلاش کرنے لگے۔ اسود نے کہا اے خالد زمین پر کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو خالد نے کہا اسود تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اسود کہتے ہیں خالد زمین پر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو تلواریں چل رہی ہیں، سر کٹ رہے ہیں۔ خالد نے کہا اے اسود میری ٹوپی زمین پر گر گئی ہے، میں ٹوپی تلاش کر رہا ہوں۔ تو اسود نے کہا تھا اے خالد اس وقت جان بچانا ضروری ہے، ٹوپی بچانا تو ضروری نہیں ہے۔ تو خالد کا جملہ سنو، خالد بن ولید نے کہا تھا تم سمجھتے ہو کہ خالد کے سپہ سالاری کی بنیاد پر کامیابی ملتی ہے، تم سمجھتے ہو کہ فن حرب و زر میں مہارت کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے، تم سمجھتے ہو کہ خالد کو ان کی بہادری کی وجہ سے کامیابی ملتی نہیں۔ اے لوگوں خالد کو میدان کارزار میں اگر کامیابی ملتی ہے تو اسی ٹوپی کی برکت سے ملتی ہے، اسی ٹوپی کی برکت سے ملتی ہے۔ خالد نے کہا اس ٹوپی میں ہم نے اللہ کے رسول کے منہ مبارک سل کے رکھے ہیں، منہ مبارک سل کے رکھے ہیں، یہ خالد کی وجہ سے کامیابی نہیں ملتی ہے، منہ مبارک کی برکت سے کامیابی ملتی ہے۔ تو اسود نے کہا اے خالد جلدی کرو۔ خالد بن ولید کو جب ٹوپی مل گئی، سر پہ رکھ لیا، کامیابی مل گئی، ایک جملہ خالد نے اور کہا تھا اے لوگوں میں نہیں چاہتا کہ یہ ٹوپی کسی کافر کے ہاتھ لگ جائے، کسی دشمن رسول کے ہاتھ لگ جائے اور وہ میرے نبی کے منہ مبارک کی توہین کر دے۔ خالد کا جملہ سنو، مجھے گوارا نہیں کہ یہ ٹوپی کافر کے ہاتھ میں چلی جائے، نبی کے دشمن کے ہاتھ میں چلی جائے، جان دے سکتا ہوں مگر ٹوپی نبی کے دشمن کے ہاتھ میں جائے گوارا نہیں۔ توجہ، آج کیسے مسلمان ہیں، آج کیسے مسلمان ہیں، ارے نبی کے منہ مبارک کی توہین ہو جائے خالد کو گوارا نہیں۔ جو نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہیں، جو نبی کو اپنی طرح معاذ اللہ بشر کہیں، جو نبی کو معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل لکھیں، جو نبی کو بڑا بھائی لکھیں، تم کیسے مسلمان ہو کہ نبی کی توہین کرنے والوں سے ہاتھ ملا رہے ہو، دعوتیں کھلا رہے ہو، اپنے پاس بٹھا رہے ہو، سلام و کلام کر رہے ہو، ان کو اپنے گھروں میں بلا رہے ہو، ان کے گھروں میں جا رہے ہو۔ آج دنیا کے اندر جب نبی کی توہین کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے، یہود و نصارہ کی سازش، عیسائیوں کی سازش، کسی نہ کسی کو نبی کی توہین کے لیے جب کھڑا کیا جاتا
اس کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے، باطل طاقتیں اس کا سپورٹ کرتی ہیں، امریکہ اس کو پناہ دے دیتا ہے، دیگر نبی کے دشمنی رکھنے والے ممالک اس کو پناہ دے دیتے ہیں، لیکن دنیا کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پوری دنیا میں نبی کے عاشق موجود ہیں۔ ارے جب ہمارے پڑوسی ملک میں نبی کی توہین سلمان تاثیر جیسے ظالم نے کیا تو اسی کے خادم نے 26-27 گولیاں اٹھا کر کے یہ بتا دیا کہ مجھے دنیا کی نوکری نہیں چاہیے، آمنہ کے در کی غلامی مجھے پسند ہے، مجھے آمنہ کے در کی غلامی پسند ہے۔ اور دنیا کو اس نے یہ بتا دیا کہ پھانسی کا پھندا چوم لیا، لیکن وہ ممتاز قادری پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا، اور ممتاز قادری کے جنازے میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور بتا دیا یہ جنازہ کسی دنیا کال کا نہیں ہے، عاشق رسول کا ہے۔ وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے، ابھی چند ہی دنوں پہلے ایک عاشق رسول جو پاؤں سے تو معذور تھے، بظاہر پاؤں سے معذور تھے، مگر علامہ خادم حسین رضوی نے وہ انقلاب برپا کیا کہ ان کا نام سن کر کے باطل تھراتے تھے، ان کا نام سن کر کے لوگ سہم جاتے تھے، ان کا نام سن کر کے لوگ کام کرتے تھے، اس لیے کہ خادم نے اپنا مکان دنیا میں نہیں بنایا، خادم حسین نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا تو مصطفیٰ کے لیے کیا، صحابہ کے لیے کیا، نبی کی ناموس کے لیے کیا۔ تو خادم حسین کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے کہ دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ علامہ خادم حسین ہیں جو عاشق رسول بن کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ ارے جب تک دنیا باقی رہے گی خادم حسین رضوی کا نام زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرات، جیسا کہ ابھی بیان ہوا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا ایک مشہور نعرہ، جس نعرے نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی روشنی پیدا کی اور نبی کی محبت کا جام پلایا ہے، وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تھا۔ علامہ خادم حسین روح کی مبارک روح کو یہ نعرہ لگا کر کے ہم یہاں پر اصال ثواب بھی کریں اور اس کے مصطفیٰ کا جام بھی پیے۔ نعرہ لگائیں، نعرہ میں لگاتا ہوں، اپنے دونوں ہاتھوں کو ہواؤں میں بلند کریں اور نعرہ لگائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے شیخ کی جو تہے مزار چلا گیا۔ 1923 کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، کراچی کی سرزمین پر تانگا چلانے والا وہ عبدالقیوم تانگا چلاتا تھا، گزر بسر کیا کرتا تھا، کوئی محلے میں نہیں جانتا تھا عبدالقیوم کون ہے، مگر عبدالقیوم کو پتا چلا ایک ظالم نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، مقدمہ چل رہا ہے اور آج پیشی ہے۔ عبدالقیوم نے تانگے کو لیا، کچہری کی طرف چل دیے، چلتے چلتے ایک کونے میں تانگا کھڑا کیا اور دیوانہ وار تانگے سے اتر پڑے، مستی میں جھومتے ہوئے آگے بڑھے، دیکھا وہ ظالم کھڑا ہوا ہے، کوئی کے اندر موجود ہے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ عبدالقیوم جھومتے ہوئے آگے بڑھے، بھری عدالت میں چاقو نکالا اور نکالنے کے بعد جج کے سامنے گستاخ رسول کے جسم پر کئی وار کیے اور جہنم رسید کر دیا۔ عبدالقیوم کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہی عبدالقیوم ہے جنہیں بستی میں کوئی نہیں جانتا تھا، اب وہی عبدالقیوم ہے۔ خالی کراچی نہیں بلکہ پورا ملک حضرت عبدالقیوم کو جان گیا۔ پورا ملک نہیں، دنیا کے کونے کونے میں عبدالقیوم کے نام کا
کا چرچا مقدمہ چلا اور عبدالقیوم کے نام پر جب مقدمہ چلا دعائیں ہو رہی ہے یا اللہ عبدالقیوم کو رہائی دے دے. گھروں میں رہ کر کے عورتیں دعائیں کر رہی ہیں, بچے دعائیں کر رہے ہیں, اور مائیں اپنے گودوں میں بچوں کو لے کر کے دعا مانگ رہی ہیں یا اللہ عبدالقیوم کو رہائی دے دے. اور وکیل نے کہا تھا اے عبدالقیوم اپنا بیان بدل دو, ہم تمہیں بچا لیں گے. تو عبدالقیوم نے کہا کہ سنو, ارے میں نے مرتبہ شہادت جان بوجھ کر کے خریدا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ عبدالقیوم کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور عبدالقیوم کا جنازہ جب کراچی کی گلیوں میں اٹھایا گیا ہے تو ہر آنکھ اشوار تھی, لوگ رو رہے تھے, ایسا لگتا تھا قیامت ٹوٹ پڑی ہے, پھولوں کی برسات ہو رہی تھی. اور اس زمانے میں 1923 میں تقریباً 25 لاکھ مسلمانوں نے عبدالقیوم کے جنازے میں شرکت کیا. یہ تو انسانوں کا ہجوم تھا. فرشتے کتنے رہے ہوں گے, کتنے کروڑ ملائکہ رہے ہوں گے. اپنے مدینے والے آقا نے اپنے غلام کا استقبال کا انداز نہ کیا ہوگا. کس طرح سے نبی نے نوازا کہ عبدالقیوم جب نبی کے نام پر مٹ گیا تو کتابوں میں عبدالقیوم زندہ ہو گیا, محفلوں میں عبدالقیوم زندہ ہو گیا, جلسوں میں عبدالقیوم زندہ ہو گیا, تاریخ میں عبدالقیوم زندہ ہو گیا. اور قیامت تک عبدالقیوم زندہ رہے گا. اس لیے کہ زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. ہم جیتے ہیں تو اپنے لیے نہیں, اپنے نبی کے لیے. جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر نہ ہوگا ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے. نبی سے سچی محبت کر لو, نبی سے پکی محبت کر لو. اور نبی کے جو دشمن ہیں, جو نبی کے غدار ہیں, وہ کہیں کے ہوں, کسی ملک کے ہوں, جو نبی کا غدار ہے وہ ہمارا غدار ہے. دو جملوں میں جس کی دوستی نبی سے ہے اسی سے ہماری دوستی, اور جس کی دشمنی نبی سے ہے, خاندان کا ہو, پریوار کا ہو, علاقے کا ہو. بات آ گئی ہے تو سنو, بات آ گئی ہے تو سنو. ابو سفیان جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ, ہمارے تمہارے نبی کی بیوی ام حبیبہ, ام المومنین, کہہ دو سبحان اللہ. جب حالت کفر میں تھے ابو سفیان, مکہ شریف سے چلے رسول اللہ سے ملاقات کے لیے. کہا بیٹی ہماری ان کے گھر ہے, ملاقات تو ہو ہی جائے گی. جب پہنچے بیٹی نے دیکھا سگا باپ آیا ہے. تاریخ سنو, سگا باپ آیا ہے, سلام کیا, جواب نہ دیا. ابو سفیان بستر پر بیٹھنا چاہتے تھے, ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نے بستر پلٹ دیا. ابو سفیان قریب آئے, بیٹی تم نے پہچانا نہیں, باپ نے پہچان لیا, بستر کیوں پلٹ دیا؟ تو ام حبیبہ نے جواب دیا, سنو تم حالت کفر میں ہو, اور اگرچہ تو باپ ہے مگر تو ناپاک ہے. یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے, ناپاک بستر پر ناپاک باپ بیٹھے, یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. ہماری تمہاری ماں نے سگے باپ کے لیے بستر پلٹ کر یہ بتا دیا, باپ غدار ہو, گھر میں بیٹھنا چاہے بیٹھنے مت دینا. باپ غدار ہو, سلام کرنا چاہے جواب مت دینا. ام حبیبہ نے بستر پلٹ کر یہ بتا دیا اور یہ ثابت کر دیا جو نبی کا وفادار ہوگا وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا. ام حبیبہ نے یہ بتا دیا کہ نبی سے جو ہوگا نا اسے دل سے جدا کر دیں. تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی سے جو ہوگا نا اسے دل سے جدا کر دے. ادھر مادر برادر جانو مال سب ان پر فدا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بستی بستی قریہ قریہ, تاج الشریعہ, تاج بستی بستی الشریعہ, قریہ قریہ, تاج الشریعہ, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حضرت قاری نفیس صاحب قبلہ نے مجھ سے کان میں کہا تھا عبدالقیوم کا واقعہ بیان کر دینا, اور صحابی رسول حنظلہ کا واقعہ. کئی بار علامہ نسیم فردوسی صاحب قبلہ نے بھی کہا تھا, لیکن آپ چند منٹ اور سنیں. یہ حضرت حنظلہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں, نبی کے عاشق ہیں, نبی کے دیوانے ہیں. جب جوانی کی منزل میں پہنچ گئے اور آپ کا نکاح ہو گیا
تو شادی کی پہلی رات نئی نویلی دلہن کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہے، اتنے میں سرکار کا منادی الجہاد الجہاد گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے لہو کی ضرورت ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ رات کی تاریکی میں منادی ندا دیتا ہوا گزر رہا ہے۔ حضرت حنظلہ بی بی کے پاس ہے، شادی کی پہلی رات ہے، اندھیرا پھیلا ہوا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اتنے میں حضرت حنظلہ نے سنا کہ نبی کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بی بی نے دامن کو تھام لیا، میرے تاجدار، میرے شوہر نامدار، مجھ سے کون سی خطا سرزد ہو گئی، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، مجھ سے کون سا قصور ہو گیا جو رات کی تاریکی میں آپ اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں؟ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں میری شریک زندگی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہاری کوئی خطا نہیں ہے، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ مجھے میرے محبوب نے بلایا ہے، مجھے میرے محبوب نے بلایا ہے، اس محبوب نے بلایا ہے جس کے حکم پر میں زندگی کا لمحہ لمحہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ میری شریک زندگی میرے دامن کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو سرکار کا منادی میرے دروازے پر دستک دے دے، اور اگر اس نے دستک دے دیا تو میں کون سا چہرہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤں گا۔ بی بی کی جانب سے الوداعی سلام قبول کیا، کشا کشا میدان کارزار کی طرف پہنچے۔ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کی لڑائی ہے۔ حضرت حنظلہ میدان کارزار میں تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں، کئی ایک کو جہنم رسید کرتے ہیں، اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ جنگ ختم ہوئی، آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے میدان کارزار کا جائزہ لو، جتنے شہداء ہیں ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو تاکہ تجہیز و ترمیم کر دیا جائے۔ صحابہ کرام گئے، میدان کارزار کا جائزہ لیا، جتنے شہداء تھے سارے شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کر دیا، مگر حنظلہ کی لاش کا پتہ نہ چل سکا۔ آقا فرماتے ہیں کہ حضرت حنظلہ کی لاش کدھر چلی گئی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میدان کارزار کا چپا چپا دیکھ لیا، گوشہ گوشہ دیکھ لیا، کونا کونا دیکھ لیا، مگر حنظلہ کی لاش کا پتہ نہیں چل رہا۔ شہادت تو مل رہی ہے، کوئی کہتا ہے تلوار چلاتے میں نے دیکھا، کوئی کہتا ہے گھوڑا دوڑاتے میں نے دیکھا، کوئی کہتا ہے گھوڑے سے نیچے گرتے میں نے دیکھا، کوئی کہتا ہے شہید ہوتے میں نے دیکھا۔ شہادت مل رہی ہے مگر لاش کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ دوبارہ جاؤ، آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے میدان کارزار کا جائزہ لے لیا، آپ کہہ رہے ہو دوبارہ جاؤ، مگر نہیں، وہ صحابہ جانتے تھے وہ کسی ایسے کی بولی نہیں ہے، اس رسول کی بولی ہے کہ جہاں ہم نہیں دیکھتے مصطفیٰ وہاں دیکھتے ہیں، جو ہم نہیں سنتے ہم اسے سنتے ہیں، کیونکہ آقا نے اپنے غلاموں کو بہت پہلے پیغام دے دیا تھا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ صحابہ نے سنا، دوبارہ گئے، دیکھا میدان کارزار کے ایک حصے میں حضرت حنظلہ کی لاش ایک گڈھے میں ہے، مگر حنظلہ کے بدن پر خون نہیں ہے، پانی کے موٹے موٹے قطرات ہیں۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے، یا رسول اللہ آج تک میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا بدن پر بھالا لگا ہے، خون کا فوارہ نکلا ہے، جس میں تیر لگی ہے خون کا فوارہ نکلا ہے، جس چرانی لگی ہے خون کا فوارہ نکلا ہے، جس جگہ زخم ہوا ہے خون کا فوارہ نکلا ہے، مگر اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کے بدن پر خون نہیں ہے، پانی کے موٹے موٹے قطرات ہیں۔ تو آقا نے مسکرا کے جواب دیا، یوں مسکرائے کی جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ حنظلہ کے بدن پر جو پانی دیکھ رہے ہو یہ کسی چشمے کا پانی نہیں ہے، یہ کسی کنویں کا پانی نہیں ہے، یہ کسی پوکھرے کا پانی نہیں ہے، یہ کسی ندی کا پانی نہیں ہے، یہ کسی سمندر کا پانی نہیں ہے، ارے یہ یہاں کا پانی نہیں بلکہ وہاں کا پانی ہے۔ اور صحابہ سنو، فرشتوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو غسل دیا ہے، اور آج سے ان کا لقب غسیل الملائکہ پڑ گیا ہے، غسیل الملائکہ پڑ گیا ہے۔ خیرو حضرت حنظلہ
پہنچتے، لو غسل کر لیں تب بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں، تو ہو سکتا ہے پانی خود نکالنا پڑتا، ہو سکتا ہے اپنے بدن پر پانی خود بہانا پڑتا، اور ہو سکتا ہے پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی۔ حضرت حنظلہ نے جب نبی کی اطاعت کیا، نبی کی فرما برداری کیا، تو انہیں اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا اور آپ کا لقب غسیل الملائکہ پر گیا۔ گویا حضرت حنظلہ نے اپنے کردار و کریکٹر سے یہ ثابت کر دیا نبی کا عشق مقدم ہے امتی کے لیے، نبی کا عشق مقدم ہے امتی کے لیے۔ چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے، چراغ جیسے ضروری ہے روشنی کے لیے۔ اسے آپ یوں سمجھیں، ایک حکیم صاحب کے پاس ایک 80 سال کا بوڑھا پہنچا، کہنے لگا حکیم صاحب میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حکیم صاحب نے نبض پکڑ کر ٹٹولا اور اس کے بعد کہا بابا یہ تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ حکیم صاحب سے وہ بوڑھا پھر کہتا ہے حکیم صاحب جب میں چلتا ہوں پیروں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ حکیم صاحب کہنے لگے بابا تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے۔ وہ حکیم سے کہنے لگا سینے میں کبھی کبھی درد رہتا ہے۔ حکیم صاحب کہنے لگے بابا تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھا بگڑ کر کہنے لگا بے حکیم کے بچے تم نے اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا؟ تو حکیم نے کہا بابا تمہارا مجھ پر بگڑنا تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے توجہ سمیٹنا توجہ۔ آج ہمارے ہاتھوں سے ہماری حکومت چلی گئی نبی کی اطاعت چھوڑنے کی وجہ سے، آج ہماری بادشاہت چلی گئی نبی کی اطاعت چھوڑنے کی وجہ سے، آج ہمیں در بدر کی ٹھوکریں مل رہی ہے نبی کی اطاعت چھوڑنے کی وجہ سے، آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے نبی کی اطاعت چھوڑنے کی وجہ سے۔ مسلمانوں تم آج بھی حکومت کر سکتے ہو، تم آج بھی بادشاہت کر سکتے ہو، تم آج بھی کھویا ہوا مقام تمہارا حاصل کر سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے پہلے اپنے تن کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا پڑے گا، حکومت خضرا والے سے لو لگانا پڑے گا، پہلے اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں خم کرنی پڑے گی، سرکار مدینہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ آپ دور نہ جائیں، اسی بھارت کی تاریخ پر ہیں، اسی ہندوستان میں جب ظہیر الدین بابر کا مقابلہ رانا سانگا سے ہوا، 40,000 فوجی نوجوانوں کا دستہ، کامیابی نہیں مل رہی ہے، فتحیابی نہیں مل رہی ہے۔ ظہیر الدین بابر پریشان ہے، کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ کسی نے کہہ دیا اے ظہیر الدین بابر تمہارے فوجی نوجوان سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوجی نوجوانوں کو جمع کیا۔ اللہ نے سونا چاندی مسلمانوں کے لیے سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہے۔ اے لوگوں توبہ کرو، سونے چاندی کے برتنوں کو توڑ دو۔ مجاہدین اکٹھا ہوئے، اکٹھا ہونے کے بعد سونے چاندی کے برتنوں کو توڑ دیا، سچے دل سے توبہ کیا اور پلٹ کر حملہ کیا تو اللہ نے فتح یابی عطا فرما دی، کامیابی عطا فرما دی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج اللہ ہمیں تھوڑا مال دے دیتا ہے، ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ آج اگر سونے کی انگوٹھی ہمیں مل جائے، حالانکہ سونا مسلمان کو پہننا ناجائز و حرام ہے، شادیوں میں بند کرو سونے کی انگوٹھی دینا نوشا کو، اس لیے کہ سونے کی انگوٹھی سونے کا زیور یہ مرد کے لیے حلال نہیں ہے، عورتوں کو دیا کرو۔ 4.5 ماشا سے کم وزن کی ایک انگوٹھی مسلمان مرد کو جائز ہے، 5 انگوٹھی 10 انگوٹھی کئی نگ والی انگوٹھیاں مسلمانوں کو جائز نہیں ہے۔ 4.5 ماشا سے کم وزن کی چاندی کی ایک انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، اس لیے سونے کی انگوٹھی سونے کی لاکٹ گلے میں پہن کر کے جو لوگ دکھاتے ہیں یہ ریاکاری پسند نہیں ہے۔ شریعت سے دور ہو کر کے جو زندگی گزارو گے تو پریشانی تمہارا مقدر بنے گی۔ 2 مرتبہ بیت المقدس آزاد ہوا ہے، قبلے اول 2 مرتبہ بسوار میں آپ کو ختم کر رہا ہوں سمیٹ کر کے 2 مرتبہ، ایک مرتبہ عمر بن خطاب کے زمانے میں اور دوسری مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ آپ نے جاننے کی کوشش کی، یہی
سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، پیران پیر غوث اعظم کی خدمت میں ان کے باپ نجم الدین ایوب حاضر ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی کی 10 سال عمر ہے، ان کے والد نجم الدین ایوب حاضر ہوئے، غوث پاک سے کہنے لگے حضور میرا بیٹا ہے، اپنی غلامی میں لے لے اور اپنا مرید بنا لے، اپنا مرید بنا لے اور اس کے لیے دعا کریں۔ 10 سال کے سلطان صلاح الدین ایوبی غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں کی، اپنا مرید بنایا، تو آگے چل کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ کام انجام دیا کہ دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ اور سنو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس فتح کیا، ان کی فوج میں سینکڑوں کی تعداد میں غوث اعظم کے مدرسے سے پڑھے ہوئے طلبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نور الدین زنگی کون تھے؟ غوث اعظم کے مرید تھے، اور یہ غوث پاک کے مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں سیاست سے مدرسے والوں کو دور رکھو، سیاست سے مولویوں کا کیا لینا دینا، سیاست سے داڑھی والوں کا کیا لینا دینا۔ ارے سنو، سیاست وہی بہتر ہے جس سے دین کا فائدہ ہو، سیاست وہی بہتر ہے جس سے ایمان بچے، ورنہ اسی بھارت میں بہت مولویوں نے سیاست کے چکر میں ایمان بیچ دیا ہے۔ ہم وہ سیاست پسند نہیں کرتے جس سے دین کا نقصان ہو، سیاست وہی بہتر ہے جس سے اسلام کا فائدہ ہو، قوم کا فائدہ ہو، لوگوں کا فائدہ ہو۔ غوث پاک کے مدرسے کے سینکڑوں طلبہ جب شامل ہوئے تو بیت المقدس فتح ہو گیا۔ دے رہا ہوں، جب مدرسے کے طلبہ فوج میں شامل ہوتے تھے تو فتح یابی ملتی تھی۔ جب سے مدرسے کے طلبہ کو صرف تیجا اور 40واں کے لیے وقف کر دیا ہے، جب سے مدرسے کے طلبہ کو صرف غریبوں کے ہر دعوت میں لے جا کر کے اتنا کام ان کے سپرد کر دیا ہے، تب سے یہ پریشانی مقدر بن گئی ہے۔ ان کو کمزور مت سمجھو، خالی تیجا 40واں کھانے کے لیے یہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ تمہاری قیادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ نائب رسول ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، یہ جب چلتے ہیں اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ ان کے احترام کو سمجھو، ان کے مقام کو سمجھو۔ مگر آج مدرسہ تو بنا لیا بہت لوگوں نے، لیکن 10 سال گزر جاتے ہیں، ایک بچہ فارغ نہیں ہوتا، اور کبھی تو کرائے کے بچے لا کر کے مدرسے سے فارغ کروا کے دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے مدرسے سے 20 بچے فارغ ہوئے۔ سنو، میرے غوث اعظم کا مدرسہ جب چلتا تھا، میں نے پڑھا ہے کہ ہر سال 3000 بچے غوث اعظم کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے۔ کوئی ولی بنتا تھا، کوئی مجاہد بنتا تھا، کوئی سپاہی بنتا تھا، کوئی عاشق رسول بنتا تھا، کوئی نائب رسول بنتا تھا۔ 3000 بچے ہر سال غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی جب لے کر کے ان فارغ شدہ کو آگے بڑھ کر کے مقابلہ کیا ہے تو عیسائیوں کو زمین چٹا دیا ہے، بیت المقدس آزاد کروا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ آج بھی جو ہو ابراہیم صحیح ماں پیدا، آج بھی جو ہو ابراہیم صحیح ماں پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ یہ مرغ نور زندہ باد، آئندہ باد۔